बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्लाह तबारक व तआला की कलाम मजीद फुरकान हमीद से सूरतुल माऊन की ये आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह इरशाद फरमा रहे हैं कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। अब इसका हम तर्जुमा और तशरीह जो आम मुफस्सिरीन इकराम ने बयान फरमाई है उसको ही लेकर इसके हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। ये हकीकत हम अपने तौर पर नहीं समझ सकते, अल्लाह और उसके रसूल के फजल करम से और मुर्शिद बरहक की निगाह इनायत से इस बात को समझ सकते हैं। वो इसलिए मैं पहले तो हम इसका तर्जुमा करते हैं कि फ़वाइदुल लिल मुसल्लीन के हलाकत है उन नमाजियों के लिए। वैल का मतलब होता है खराबी भी कह सकते हैं, हलाकत भी कह सकते हैं, और वैल जहन्नुम की एक जगह का नाम है, वादी का नाम है जो गहरी जगह है, उसको भी कहते हैं। और यहाँ पे आप खराबी ले लें या हलाकत ले लें, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है उन नमाजियों के लिए खराबी है, उन नमाजियों के लिए हलाकत है। अब जहां पे गौर करना है, नमाजियों के लिए बता रहे हैं, वे नमाजियों की बात नहीं कर रहे। नमाज और बेनमाजी में फर्क पहले ही इस्लाम में मौजूद है। अल्लाह ताला के नबी ने दीन इस्लाम में ये फर्क वाजे कर दिया कि दीन इस्लाम और कुफर के दरमियान फर्क करती है तो नमाज करती है। नमाज पढ़ने वाला दीन इस्लाम पे होगा, नमाज ना पढ़ने वाला यानी अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया वो कुफर पे होगा। ये तो पहले कह दिया, लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में नमाजियों को भी खबरदार कर रहा है कि नमाज किस तरह पढ़नी है। नमाज पढ़ने के लिए हमें जो है वो किस तरह होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं उन नमाजियों के लिए खराबी है, उन नमाजियों के लिए हलाकत है अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गाफिल है। अब ये नहीं कि बेनमाजी जो है वो अपनी बेनमाजियों को कह रहे हैं कि वो नमाजों से गाफिल है। अल्लाह ताला जो है वो नमाजियों को फरमा रहा है कि वो अपनी नमाजों से गाफिल है। किस तरह गाफिल है? अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो रियाकारी करते हैं, जो दिखावा करते हैं। तो अब इसमें एक हकीकत छुपी हुई है जो कि एक तो बज़ाहिर नमाजी को दिखावा करना एक जाती दुनिया है, नफ्स की दुनिया है कि इंसान जो है वो मादियत परस्ती में इस कदर आगे बढ़ गया है, ख्वाहिशात में इस कदर आगे बढ़ गया है, तमन्नाओं में इस कदर आगे निकल गया है, इस कदर इंसान ज़ाहरी दर्जात में आगे चला गया है कि इंसान को समझ नहीं आती वो नमाज भी उसके लिए ही पढ़ता है, इसलिए अल्लाह ताला को पसंद नहीं। अब यहाँ पे एक बात जो है वो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो अपने शायख कामिल मुर्शिद बरहक के रूबरू मैंने महफिल समा में 26 शबानुल मुअज़्ज़म को हुज़ूर मुर्शिद पाक के दादा साईं हज़रत मखदूम शाह मोहम्मद हसन माशूक़ इलाही मजददुल वक्त की महफिल बात थी का सालाना उर्स था, उसमें वो अशार पढ़े गए। तो उसमें एक शेर में मुझ पर हालत वजद हुई, वो मुर्शिद की निगाह से हुई। वो इसलिए मुझे ये बेहतर समझना चाहा कि मैं आप लोगों को इसकी हकीकत बताऊं कि नमाज के जो अशार उन्होंने बोले, उन्होंने ये शेर पढ़ा कवाल ने कि सब नमाज एक ही सजदे में अदा हो जाती, सब नमाज एक ही सजदे में अदा हो जाती, बेखुदी में अगर यार को सजदा करते, बेखुदी में अगर यार। अब यहाँ पे दो लफ्ज आते हैं, खुदी और बेखुदी। यहाँ पे हमें इरफान खुदी समझना होगा और बेखुदी को। इसके लिए मैं अपनी मुर्शिद की निगाह से इसको अलग-अलग करता हूँ कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नमाज पढ़ने के लिए गफलत तो चाहिए ही नहीं, गफलत खुदी में आती है, बेखुदी में गफलत नहीं है। खुदी का ताल्लुक जो है वो आपके नफ्स से है, और नफ्स जो है वो अगर तो वो अक्ल आपकी नफ्स के लिए अक्ल दी गई है, और अक्ल जो आपकी अगर नफ्स की गुलाम है तो आप खुदी में हैं। आपकी अक्ल अगर नफ्स की गुलाम है तो आप खुदी में हैं। और इश्क जो है वो रूह के लिए है
اور اگر آپ کا عشق بیدار، روح بیدار ہے، آپ میں عشق ہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، کیونکہ رسول خدا کا عشق جو ہے وہ اللہ اور مخلوق کو دونوں کے درمیان مرکز و محور ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اے بندو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتی ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو میرے نبی سے محبت کرو، میں بذات خود تم سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ تو اللہ کی محبت جو ہے وہ نبی کی محبت میں ہی، اسی کی محبت میں ہی سموئی ہوئی ہے، یعنی مرکز و محور جو ہے نبی کی ذات ہے۔ تو اس لیے عشق رسول سے جب آپ نماز پڑھیں گے، عشق رسول سے، عشق رسول کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ کسی آپ کو رسول پاک سے جو نسبت رکھنے والی روحانی شخصیت ہوگی، اس کے ذریعے آپ کے اندر تو وہ عشق موجود ہے، یعنی وہ شمع موجود ہر ایک کے اندر ہے، لیکن وہ شمع اس روحانی صورت کے ذریعے جس کی روح پہلے بیدار ہے اور جس میں عشق رسول پہلے سے بیدار ہے، اس کی شمع، اسی روشنی کے ساتھ جب وہ آپ کی اس دیے کو جلائے گا، اس شمع کو جلائے گا، اس سے پھر آپ کی شمع جو ہے وہ روشن ہو جائے گی، آپ کا عشق بیدار ہو جائے گا، آپ کی روح بیدار ہو جائے گی، عشق آپ پر غالب ہو جائے گا، یعنی نفس پر غالب عشق آ جائے گا، روح آپ کی غالب ہو جائے گی، تو پھر آپ علیحدہ ہو جائیں گے، اپنے سے جدا ہو جائیں گے، خود ہی سے بے خود ہو کر آپ نماز پڑھیں گے، رسول اللہ کے عشق میں آپ نماز پڑھیں گے۔ تو رسول اللہ کا عشق، کیونکہ مرشد جو ہے وہ آئینہ رسول اللہ کا ہے، اور رسول اللہ آئینہ اللہ کا ہے، یہ تینوں جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ بھی رسول اللہ کا عاشق ہے، رسول اللہ کا دیوانہ ہے، رسول اللہ کی محبت میں ہی وہ رہتا ہے، اور اعلان فرما رہا ہے کہ جو میرے نبی پر، میں بھی درود بھیجتا ہوں نبی پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں بھی درود بھیجتا ہوں نبی پر، تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ وہ بھی اپنے محبوب کا دیوانہ ہے، کس وجہ سے کہ اللہ کو بھی، اللہ نے بھی محبت میں رسول اللہ کو پیدا کیا، اللہ نے اپنی جب محبت عشق پیدا ہوا، عشق محمدی پیدا ہوا، تو اس سے جو نور پیدا کیا، اس نور کا نام احمد رکھا، اور اسی احمد کے نور سے ہی آدم کو بنایا، اور آدم کو اسی لیے فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو، اس لیے فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو کیونکہ اس میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عشق محمد کے بغیر اگر نماز ہوتی ہے تو وہ آپ کی نماز بیکار ہے۔ بے خودی تب ہوگی، یہ بھی ہے، خودی سے نکل کر، جب آپ خودی سے نکل جائیں، نفس کی دنیا سے نکل، اپنے آپ کو اپنی نفی کریں گے، اور روح کو غالب کر کے، یعنی مرشد کا اسبات کر کے، مرشد کا اسبات سے مراد یہی ہے رسول اللہ کا اسبات ہے۔ مرشد آپ کو، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مرشد وہ آئینہ ہے جس سے رسول اللہ آپ کو نظر آئے گا، اور رسول اللہ سے آپ کو اللہ نظر آئے گا۔ تو رسول اللہ سے عشق جو ہے جب تک پیدا نہیں ہوگا نماز میں، وہ آپ کی نماز اور سجدہ، قرآن کہہ رہا ہے، وہ بیکار ہے۔ وہ غفلت کس وجہ سے، اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ غفلت وہ اس وجہ سے ہوگی کہ آپ اپنی خواہشات نفسانی کے لیے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو غافل ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر ہم میں سے دنیا دار ہیں، سارے دنیا میں ہم گزر رہے ہیں، ہم ان معاملات سے گزر رہے ہیں، ہم میں سے اکثر جب نماز کے لیے بھی جاتے ہیں تو اپنی خواہشات نفس لے کر جاتے ہیں دنیا میں، اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نفس دنیا کے لیے دیا ہے، روح میں نے آپ کو اپنے لیے دی ہے۔ میری روح سے آپ میرے پاس آئیں، میری روح کے ذریعے ہی مجھ سے ملاقات کریں۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ آپ وہ نفس باہر رکھ کے آئیں، وہ عقل کی دنیا باہر رکھ کے آئیں، عشق کو غالب کر کے میرے پاس آئیں، کہ جب تک میرے نبی کا آپ کے دل میں عشق نہیں ہے اتنی دیر تک آپ جو ہے وہ، آپ کی نماز میں خرابی ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے بنا عشق نہ منزل ہاتھ آوے، بنا عشق نہ منزل ہاتھ آوے، بنا عشق نہ بڑھدیاں باتاں نے، بنا عشق نہ بڑھدیاں باتاں نے، جے کر عشق نہیں کملی والے دا، جے کر عشق نہیں کملی والے دا، جے کر عشق نہیں کملی والے دا، مقبول نہ بانگ سلاتا نے۔ تو حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب،
میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ کا عشق، شوق سے مراد یہاں عشق ہے، رسول اللہ کا عشق آپ کے دل میں نہیں ہوگا تو رسول اللہ کا عشق لینے کے لیے آپ کو کسی روحانی شخصیت سے جس کا تعلق رسول اللہ سے ہے، وہ اس سے آپ کی شمع جلے گی دل کی، آپ کے اندر بھی وہ عشق محمد پیدا ہوگا، وہ آپ کی شمع جلا دے گا جس سے آپ کی روشن شمع ہوگی، تو اس سے پھر آپ ہے وہ سب میں موجود پہلے سے ہے لیکن وہ روشن نہیں ہے۔ عشق کی شمع روشن ہوگی اس روحانی صورت سے، وہ روحانی صورت چونکہ پہلے سے رسول اللہ کی محبت رکھتی ہے، وہ محبت آپ کے دل میں ہوگی تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کی شمع روشن ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور حقیقی نماز، حقیقی سجدہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غفلت سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، اپنے نفس کی دنیا سے ہمیں جو ہے وہ جدا کر دے اور روح ہم پر غالب کر دے اور اللہ کی محبت میں اور رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت کی جو ہے وہ اس میں آپ جو ہے وہ محبت میں آپ جو رسول اللہ کی محبت میں ہی جو ہے جو نماز ادا کریں گے اس میں ہی آپ کو کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمائے اور ان کی محبت میں ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، ہمیں جو ہے وہ نفس کی دنیا سے نکال کر ہمارے روح کو غالب کر دے اور ہمارا عشق بیدار کر دے اور اس عشق بیدار وہ عشق جو ہے وہ رسول اللہ کا عشق ہو، وہ رسول اللہ کا عشق ہو، وہ اس میں ہم جو ہے وہ نماز جو ادا کریں گے وہ غفلت رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ غافل نہیں ہے۔ تو غفلت جب تب ہوگی جب ہم دنیا داری کے لیے نماز پڑھیں گے تو وہ غافل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سینہ روشن فرما دے، اللہ تعالی ہم پہ کرم فرما دے، رحم و فضل فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔